حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے آپ نے 4 نکاح فرمائے، اور آپ کی جو 4 نکاح تھے، ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھیں سیدہ ختیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اور سیدہ عائشہ، اور سیدہ زہرا، اور سیدہ فاطمہ. یہ 4 ازواج تھیں، اور ان 4 ازواج سے آپ کی جو اولاد مبارک تھی، 4 ازواج سے آپ کی جو اولاد تھی وہ 49 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 49 بچے، 49 بچے پیدا ہوئے. اور ان 49 میں سے 49 بچوں میں سے 27 بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں. حضور غوث اعظم کی 4 ازواج تھیں، اور 4 میں سے 49 بچے، 49 بچے پیدا ہوئے. پہلے لوگوں کے پہلے بچے زیادہ ہوتے تھے. اب بہت دور نہ جائیں، ابھی پیچھے چلے جائیں تو میری جو نانی جان، میری نانی جان، ان کے بچے 12 بچے تھے. 12 بچے تھے. ایک خاتون سے میرے نانا جان کے 12 بچے تھے. تو پھر میرا خیال ہے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم کی 4 ازواج سے 49 بچے تھے، 49 بچے تھے، جس میں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں حضور غوث اعظم کی جون سی ہیں. تو بہرحال اب پہلے بچے زیادہ ہوتے تھے جون سی. تو میں نے آپ کو اپنی نانا جان، نانی جان کا واقعہ سنایا. بلکہ میری جو نانی جان کے بھائی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کے 14 بچے تھے. ایک بیوی میں سے 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اور ایک بیوی میں سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، یعنی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے. ایک بیوی میں سے 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور دوسری بیوی میں سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی، تو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں ان کے جن سے. میری نانی جان کے جو بھائی تھے. تو غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو غالباً شیخ عبدالحق، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے دادا کے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، غالباً 100 بیٹے تھے. اور وہ لکھا ہوا ہے غالباً کتابوں میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، جس میں سے ایک حادثے میں سمندری، غالباً سمندر کا سفر تھا، تو 99 بچے تو اسی ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے جن سے. تو اس میں سے ایک بچہ بچا تھا، تو ان کی اولاد میں پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا. میں اس چیز کو پہلے عرض کرتا ہوں جون سے. تو ایسا ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جون سے کیا کہتے ہیں 49 تھے جون سے. تو اور آپ کے پہلی میں نے یہ بات بتائی کہ آپ کے سارے شہزادے اکابر علماء، فقہا، اولیاء میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض مبارک سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے جو ان سے. بہرحال تو شیخ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ کے جو صاحبزادے جن کا میں نے ابھی واقعہ سنایا پگڑی کے جلنے کا، کہ شیخ عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم 49 بہن بھائی تھے، کہ 49 بہن بھائی تھے، جن میں سے 27 بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں. اور 49 میں سے صرف 13 بیٹے اور 1 بیٹی زندہ تھے، زندہ بچے تھے، باقی کوئی بھی حیات نہیں رہا، سب
وصال فرما گئے تھے. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں سب وصال فرما گئے تھے, کوئی حیات نہ رہا جو ان سے. تو اللہ نے حضور غوث اعظم کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اللہ نے حضور غوث اعظم کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا کہ حضور غوث اعظم کی جو اولاد ہے 13 بیٹے اور ایک بیٹی کو چھوڑ کر جو ان سے وہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بچپن میں ہی وصال کر جاتی تھی. آپ کی اولاد جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتی تھی. تو 13 بیٹے اور ایک بیٹی کو چھوڑ کر 49 میں سے 13 بیٹے اور ایک بیٹی کو چھوڑ کر سارے کے سارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے حضور غوث اعظم کے. تو کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا تھا. تو 14 بیٹے اور 21 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی حیات میں ہی دنیا سے چلے گئے, بچپن میں ہی فوت ہو گئے. مگر لکھا یہ گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اہل کرم لوگوں جیسا صبر جو ان سے وہ کیا. آپ کو اللہ نے ایک عجیب صبر, جس کا جتنا بڑا مقام ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. یہ آپ حدیث میں بھی پڑھ آئی ہیں, پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر ایک درس ریکارڈ کروایا تھا. جتنا جس کا بڑا مقام ہوگا اس کو اتنی سخت اور بڑی آزمائش میں یا بیماری میں مبتلا کیا جائے گا. ابھی چند روز پہلے میں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ان سے. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا کہ آپ کی اولاد بچپن میں ہی فوت ہو جاتی. 14 بیٹے اور 21 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اصل چیز بھی یہی ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی تو ڈر کے ساتھ. ڈر کس کا؟ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, کافروں کی بات نہیں ہو رہی. ڈر کس کا؟ اللہ کا ڈر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور کبھی بھوک کے ساتھ. بھوک کون سی؟ رمضان کی بھوک. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں میں کمی کے ساتھ. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور اولاد کے مر جانے سے جو تمہارے دل کا پھال لے. تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ حضور غوث اعظم آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ آپ کی اولاد بچپن میں ہی فوت ہو جاتی تھی, اور 14 بیٹے اور 21 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے جون سے آپ کی حیات دنیا سے رخصت ہو گئی. مگر حضور غوث اعظم کا یہ ایک زبردست وہ تھا معاملہ جون سے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت الجبائی جو حضور غوث اعظم کے ایک شاگرد تھے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم فرماتے تھے کہ جب بھی میرا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو میں اس بچے کو ہاتھ میں پکڑتا تھا, اور ہاتھ میں پکڑ کر میں کہتا کہ میں نے اس کو دل سے نکال دیا ہے, میں نے اس کو دل سے نکال دیا ہے, اور یہ میت ہے, میرے لیے یہ میت کی مانند ہے. جب بھی کوئی بچہ فوت ہوتا تو حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں آتا, کیونکہ میں تو اس کو جس دن یہ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو اسی دن, یعنی کہ اللہ کی محبت میں نے اسی دن اس کو اپنے دل سے باہر نکال دیا تھا, اس بچے کو جن سے. تو جب بھی کوئی بچہ فوت ہوتا تو فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کی آخر موت ہے. آپ فرماتے تھے ہر ایک کی جو بھی پیدا ہوا
آخر اس کی موت ہے، آخر اس کی موت ہے۔ تو اس بچے نے بھی تو ایک نہ ایک دن فوت ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت نے پکڑنا ہی ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کہ آپ تقویٰ کہہ لیں، آپ ان کا صبر کہہ لیں، بہرحال تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی ڈر کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مال کے اندر کمی کے ساتھ، اور کبھی اولاد کے فوت ہو جانے سے جو تمہارے دل کا پھال ہے اس سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کن کے لیے؟ جنہوں نے صبر کیا۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو بہرحال اچھا، حضور غوث اعظم کے اندر ایک اور بڑی خاص بات تھی جو کتابوں میں لکھی گئی، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الخیار وغیرہ کے اندر، کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا اور آپ اس وقت منبر رسول پر بیٹھ کر وعظ فرما رہے ہوتے تو آپ اپنا وعظ اور اپنا بیان بند نہیں کرتے تھے، آپ بیان کرتے رہتے تھے۔ آپ کرسی کے اوپر بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو واعظ کہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جو بچہ فوت ہوتا تھا حکم کے مطابق اس کو غسل دے کر جب لایا جاتا تو میت جب مجلس کے قریب آتی تو آپ کرسی سے اترتے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جون سے۔ تو بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سارے شہزادے جون سے زبردست عظیم اقتدار کے مالک تھے اور مقامات عالیہ پر فائز تھے جون سے، اور ایسے فائز تھے اور صاحب کرامات تھے، اور آپ کے سارے شہزادے استاد تھے اور سب مشائخ تھے، علماء میں سے تھے، اور لوگ اتنی تعداد میں ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ علماء نے اور کتابوں میں لکھا گیا جیسے بارش کے قطرے آتی ہیں بارش کے دوران، اس طرح دنیا ان کے صاحبزادوں سے پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ جیسے بارش جہاں برستی ہے وہاں کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے صاحبزادے جس مقام اور جگہ پر جاتے تھے وہ جگہ علم اور فیض سے ہری بھری ہو جاتی تھی۔ اصل میں وہ اپنے والد کے حقیقی معنوں میں وارث تھے۔ حضور غوث اعظم کے جتنے بھی شہزادی، اور وہ کسی بھی ملک میں جاتے تھے تو ان کو مرحبا کہا جاتا تھا، اور مخلوق جوق در جوق ان کے نزدیک اور ان کے چاروں طرف اکٹھی ہو جاتی تھی، اور سارے سلف صالحین کے مسلک پر سختی سے کاربند تھے اور نہایت خوبصورت تھے اور نہایت خوب سیرت تھے حضور غوث اعظم کے شہزادے جنسی، اور اللہ کی حدود کے پابند تھے حضور غوث اعظم کے شہزادے جتنے بھی تھے، اور نیکی کا حکم کرنے والے تھے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خلفاء نے جس طرح حضور غوث اعظم کے طریقے کی تبلیغ کی، ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کے صاحبزادگان نے حضور غوث اعظم کے طریقے کی
تبلیغ کی جو ان سی ہے. تو یہاں تک کہ کروڑوں لوگوں نے پھر حضور غوث اعظم کی طرف اپنے آپ کو ایک دن آیا کہ منسوب کیا کہ پھر لاکھوں کروڑوں لوگ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے جن سے. وہ عراق ہو یا ایران ہو، شام ہو، مصر ہو، عرب ہو، افریقی ممالک ہوں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو. ایون میں نے دیکھا اور میں ان لوگوں سے ملا یورپ کے اندر، میں نے وہ سارے واقعات لکھی ہیں. یورپ کے اندر، فرانس کے اندر، پیرس کے اندر قادریہ سلسلے کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور میں ان سے ملا ہوں جن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھر آپ کا سلسلہ پھیلا. تو اور اب تو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ جو ہے یہ تمام طریقوں کا سردار طریقہ ہے، جو آپ کے سلسلے کا طریقہ ہے. اور سب سے زیادہ مشہور طریقہ بھی آپ کا. تو حضور غوث اعظم کے خلفاء اور آپ کے بیٹوں نے صرف علم یا صرف تسبیحات کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ غزوات اور جہاد اور دعوت اللہ کا میں سب سے آگے رہے جو ان سے ہیں. اور لاکھوں لوگ بغیر لڑنے کے بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے کہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ جو آپ کے صاحبزادے آئے، اس طریقے سے